اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مجلس شہادت بی بی زینب سلام اللہ علیھا کی مناسبت سے پیش کی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ مہمان موجود ہیں جس مجلس سے خطاب کریں گے انشاء اللہ۔ آپ جہاں جہاں بھی دنیا میں ہمیں سن رہے ہیں، دعا ہے پروردگار عالم ام المصائب کے صدقے میں آپ کے مصائب و علام مشکلات کو پروردگار آسان فرمائے اور آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ دعائیں مجلس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ تمام مومنین سے میں التماس کروں گا کہ بر محمد البیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بر محمد البیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج الشریف۔ مومنین، تلاوت ہو چکی، آئیں بی بی کا مرثیہ سنتے ہیں جناب ڈاکٹر علیھا صاحب سے۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور خاندان اہل بیت کی بارگاہ میں مرثیہ پیش کریں۔ ان کی آمد کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کچھ تو حیدر کچھ علی کچھ مرتضیٰ کہنے لگے، کچھ تو حیدر کچھ علی کچھ مرتضیٰ کہنے لگے، کچھ شب ہجرت پہ محمد مصطفیٰ کہنے لگے، ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا، ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا،
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ نصیری تو خدا کہنے لگے جی جی ڈاکٹر صاحب. تو حیدر کچھ علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یہ کون سی مستور ہے کیا مانگ رہی ہے. سبحان اللہ. یہ کون سی مستور ہے کیا مانگ رہی ہے. اسلام کی خدمت کا صلہ مانگ رہی ہے. جی ماشاء اللہ. ہر صاحب غیرت سے رضا مانگ رہی ہے. ہر صاحب غیرت سے رضا مانگ رہی ہے. پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے. افسردہ افلاک سیاہ پوش زمین ہے. افسردہ افلاک سیاہ پوش زمین ہے. جبریل ذرا دیکھیے زینب تو نہیں ہے. یہ کون سی مستورہ ہے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ. یہ تھے ڈاکٹر عادل رضوی جن نے مرثیہ پیش کیا ہے آل محمد کی خدمت میں. مومنین، بہت بڑا مصیبت کا دن، ام المصائب کی شہادت کا دن. تو چند لمحے اس حوالے سے آپ کو زحمت سماعت دوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے مہمان خصوصی جو اس مجلس سے خطاب کریں گے جناب مولانا مرزا نورول حسن جو لیڈ سے ہمارے ساتھ ہیں. تو ایک مل کر آل محمد کی ذات پر درود بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج الشریف. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا
كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا ومولانا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى هذا يوم الدين أما بعد قال إمام زين العابدين عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أنت بحمد الله عالمة غير معلمة فاہمۃ غیر مفہمۃ. ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج الشریف. سامعین محترم، عزاداران امام مظلوم کربلا، سب سے پہلے آج کے اس مصیبت بھرے دن کی تعزیت اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس کے بعد اس بی بی کا تذکرہ ہم کیا کریں گے جس بی بی کو آئمہ سلام پیش کریں. میں جس جملے کو آپ کے سامنے امام کے فرمان کو رکھا ہے، امام فرماتے ہیں کہ اے پھوپھی اماں، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں اور بغیر کسی کے سمجھانے اور سکھانے کے آپ فہمیدہ ہیں، سمجھدار ہیں. زینب اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے بارے میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ یہ ہو بہو ختیجہ ہے. یہ بچی ختیجہ علیہ السلام کی شبیہ ہے. 5 جمادی الاول 5 ہجری مدینہ منورہ میں جب بطول کی گود میں زینب آتی ہے اور کچھ ہی لمحوں کے بعد کائنات کے رسول کو یہ خبر ہوتی ہے، آپ جلدی جلدی بیٹی کے ہاں تشریف لاتے ہیں اور اس بچی کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں، منہ چومتے ہیں اور اس کے بعد یہ جملہ فرماتے ہیں کہ اے زہرا، یہ تیری بیٹی، یہ تیری بچی ہو بہو ختیجہ کی شبیہ ہے. سامعین محترم، بڑا عجیب مرحلہ ہے، بڑا عجیب وقت ہے کہ رسول یہ فرمانے کے بعد بچی کی طرف دیکھتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں، اتنا گریا کرتے ہیں اللہ کے رسول. ایک بار ماں بے قرار ہو کر آگے بڑھتی ہے کہ بابا خیر تو ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے بیٹی، میں اس کے اگلے وقت کو دیکھ کے رو رہا ہوں. یہ آنے والی بچی کن کرب اور مصائب سے گزرے گی،
حتیٰ کہ ماں بھی رونا شروع ہو گئی۔ نام کی بات آئی تو وہی نام جو اللہ نے جبریل کو دے کر بھیجا تھا، وہی رسول اکرم اپنی بیٹی کا نام رکھتے ہیں۔ نام کیا ہے؟ زینب۔ زینب کسے کہتے ہیں؟ لغت میں اگر دیکھا جائے تو زینب کا معنی نیک منظر اور خوشبودار درخت کو کہتے ہیں زینب۔ اس کا اگر دوسرا معنی دیکھا جائے تو زین و اب، اپنے باپ کی زینت کو، اپنی باپ کی خوبصورتی کو زینب کہتے ہیں۔ زین و اب ایک معنی خوشبودار درختوں کے ہے، درخت کے ہے، نیک منظر کے ہے، اور دوسرا معنی جو اس کا کتابوں میں لکھا ہے وہ ہے زین و اب، باپ کی زینت۔ کون ہے باپ؟ جو کائنات کا مشکل کشا ہے، جو کائنات کا شہنشاہ ہے، جو مولود کعبہ ہے، جو عین اللہ اور ید اللہ ہے۔ یعنی کون سی ایسی عظمت ہے جو باپ میں موجود نہ ہو؟ کون سی ایسی خوبصورتی ہے جو باپ میں موجود نہ ہو؟ اس باپ کی زینت بننے والی بیٹی کا نام اللہ نے، اللہ کے رسول نے جو تجویز کیا، زینب رکھا۔ اور اس نام زینب کے اندر وہ اثر ہے کہ اگر کوئی اس کے توسل سے اللہ کا قرب تلاش کرنا چاہے، اگر اس کی کوئی پریشانی ہو، مشکل ہو، تو یہ حرز ہے بی بی کا نام زینب، باپ کی زینت۔ ابھی دنیا میں آئی ہے، نام رکھا گیا ہے، پیغمبر کی آنکھیں نم ہیں، تر ہیں، ماں رو رہی ہے۔ یوں کہوں کہ یہ دوسری مولودہ ہے۔ ایک پہلے اسی گھر میں مولود آیا تھا 3 شعبان المعظم کو، تو خوشی نہیں تھی بلکہ غم تھا، اللہ کا رسول رو رہا تھا۔ آج یہ دوسرا مرحلہ، دوسرا موقع ہے کہ اللہ نے بطول کو بیٹی عطا کی۔ اس بیٹی کے آنے پر گھر میں غم ہے، تو رسول نے وہ ساری تاریخ، آنے والے مصائب و کرب جو ہیں وہ بطول تک رکھ دی، بتا دی۔ جیسے ہی بی بی نے یہ سنا، پہلے سن چکی تھی نا امام حسین کے آنے پر، سوال و جواب بھی ہو چکے تھے، آج پھر ایک مرتبہ کائنات کی خاتون، کائنات کی مخدومہ، آئے تطہیر کی وارثہ، پھر اپنے بابا سے سوال کر رہی ہے کہ بابا، جب یہ سب مصائب و علام میری بیٹی پر آئیں گے اور میری بیٹی کو یاد کرنے والے، میری بیٹی کے دکھ اور غم میں رونے والوں کا اجر کیا ہوگا؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ وہی اجر اللہ اس کو بھی عطا کرے گا جو حسن و حسین پہ رونے کا اجر ہے، جو میرے بیٹوں پر رونے کا اجر ہے، وہی اجر زینب پہ رونے والوں کو بھی اللہ عطا کرے گا۔ باپ کی زینت کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں تک بات کی جائے، جس کی عظمت کو سلام آئمہ پیش کرتے ہو، جسے زمانے کا امام کہہ رہا ہو کہ اماں آپ بغیر کسی پڑھانے والے کے عالمہ ہیں،
اور بغیر کسی کے سکھانے کے آپ سمجھدار ہیں. کس منزل پر فائز ہے زینب کبریٰ ثانی زہرا. کوئی ثانی نہیں ہو سکتا تھا اگر زینب نہ ہو. یہ بطول کی ثانی بھی ہے، عقیلہ بنی ہاشم بھی ہے. اس کی عظمت، فضائل، کس کس پہلو کو دیکھا جائے یہ پورا مکمل نظام ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ انسان اس دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لے تو بی بی کی سیرت اس کے لیے روشن راہ ہے. ہماری ماں بہنیں جو ہیں ان کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. کن کن حالات میں کس طریقے سے زینب کرب و علام سے گزر بھی رہی ہے اور عابدہ بھی ہے. حتیٰ کہ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ ان حالات میں بھی، یعنی شام غریبہ سے بڑی کوئی قیامت نہیں ہے، وہاں سے لے کر بھی جتنے بھی سفر ہوئے، مشکلات آئی، میں نے اپنی پھوپھی کو کبھی نماز قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. صرف واجبات نہیں، اس بی بی کو کربلا میں امام مظلوم امام حسین علیہ السلام نے کچھ پیغام بھی دیے تھے ہمارے لیے، اپنے شیعوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے. رخصت کے وقت دم آخر امام نے بہن کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہا کہ زینب مجھے نماز شب میں یاد رکھنا، مجھے نماز شب میں یاد رکھنا. پھر فرمایا کہ میری بہن جب تم لوٹ کر جاؤ گی تو میرے شیعوں کو سلام کہہ دینا. دل تو تھا بی بی کی کچھ فضائل، لیکن مصیبتیں اتنی ہیں بی بی پر. امام فرماتے کہ جب پلٹ کر جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا. اللہ اکبر. کتنی خوش قسمت ہیں وہ شیعہ، وہ حسین کے چاہنے والے، وہ عزادار جن کو مظلوم امام اس آخری لمحے پر سلام پیش کر رہا ہے. بہن مجھے نماز شب میں یاد رکھنا، بہن میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا. اگلا جملہ بڑا سخت ہے رونے والوں. امام فرماتے ہیں کہ زینب جب پلٹ کر جاؤ گی نا، میرے شیعوں کو میرا سلام دو گی تو ان سے کہہ دینا کہ جب بھی تمہیں پانی نصیب ہو جائے، ٹھنڈا پانی جب بھی پینا تو مجھ غریب کی پیاس کو یاد کر لینا. اللہ اکبر. میرے اصغر کی پیاس کو یاد کر لینا، میری سکینہ کی پیاس کو یاد کر لینا. اگلا جملہ اس سے بھی بڑا سخت ہے. امام اس وقت کے حالات جو ہیں وہ بھی پہنچانا چاہتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ میری بہن میرے شیعوں سے یہ کہہ دینا کہ مجھے رلا رلا کر مارا گیا. مجھے پیاسا تو تھا، میں بھوکا تو تھا، لیکن مجھے رلا رلا کر مارا گیا. کبھی اکبر پہ میں رو رہا تھا، کبھی علی اصغر پہ رو رہا تھا، کبھی آن و محمد پہ رو رہا تھا. مجھے رلا رلا کر مارا گیا. اللہ اکبر. کیسی عابدہ ہے بی بی. کن کن کربوں سے گزر کر کربلا سے کوفہ و شام، شام کے زندانوں میں بھی نماز تہجد اسی طرح قائم رہی. حتیٰ کہ چوتھے امام رو کر یہ جملہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی کو اونٹ کی مہار پہ بھی نماز شب پڑھتے ہوئے دیکھا. او علی والو، او عزاداران حسین،
اور زینب کا ماتم کرنے والوں ذرا نماز کی طرف توجہ تو کرو. یہ واجب نہیں تھی، مستحب نماز شب تھی. جن کو مستحب کی اتنی قدر ہو، جو مستحب کو اتنا مقام دے رہے ہوں، ان کے لیے واجب کتنا اہمیت اور کس قدر ضروری ہوگا. آئیں آج کے اس دن سے یہ بی بی سے یاد کریں کہ بی بی تو نے اس مشکل میں، ان حالات میں بھی نماز کو قضا نہیں کیا، مستحبات کو نہیں چھوڑا. ہم بھی یہ وعدہ کریں آج کے دن، بی بی کے شہادت کے دن، کہ ہم بھی اپنی نمازوں کو، اپنے اعمال کو صحیح طریقے سے انجام دیں. یہ بی بی ہر لمحے پر ایک نئی مصیبت کا سامنا ہے، لیکن بہادر اس قدر ہے. آپ کے یہ سارے واقعات سنے ہوئے ہیں. فکر دینا چاہتا ہوں کہ بڑی سی بڑی مصیبت آ جائے تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. ان حالات میں بھی بی بی نے ہر چیز کو اپنے وقت پر انجام دیا، اور ان حالات میں بھی یہ بتایا کہ میں علی کی بیٹی، میں رسول کی بیٹی ہوں، میں اس ماں کی بیٹی ہوں جس کا جنازہ بھی رات کو اٹھایا گیا تھا. ایک صحابی تھا کوفے میں، میرے مولا کے گھر کے بالکل سامنے رہتا تھا. جتنا عرصہ میرے مولا کوفہ میں رہے، اپنی بیٹیوں کو کوفہ میں بلایا، اور اسے یہ پتا تھا کہ علی کی بیٹیاں کوفہ میں اس گھر میں رہتی ہیں، سامنے اس کا گھر تھا. ایک دن آ کر مولا سے یہ کہتا ہے کہ مولا، میں نے سنا تھا کہ آپ کی بیٹیاں کوفہ آ رہی ہیں، لیکن کیا نہیں آئی؟ امام فرماتے ہیں وہ آ گئی، یہاں ہی رہتی ہیں. اور رو کر کہتا ہے کہ میں نے آپ کا گھر اور میرا گھر کی ایک ہی دیوار ملی ہوئی ہے، میں نے آج تک کسی بچے کی آواز تک نہیں سنی. اتنی سختی سے پردے پر میری بیوی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجاب جو عورت کے لیے تھا، اس پر اتنی پابند تھی سختی کے ساتھ کہ کسی غیر محرم کی نظر اس کی طرف نہ آئی. وہ بی بی جس نے شام غریباں کو بھی دیکھا، جس نے اشور محرم کی نظر اس کی طرف نہ آئی. وہ بی بی جس نے شام غریباں کو بھی دیکھا، جس نے کیونکہ نبی کا یہ وعدہ ہے کہ جو بھی ان کے غم میں آنسو بہائے گا، اللہ اس کے گناہ کی تختی کو صاف کر دے گا. کتنے مشکل حالات کا سامنا کرنے کے بعد بھی ایک دربار میں جب خطبہ دے رہی تھی تو ایک نابینا صحابی تھا جسے نظر نہیں آتا تھا. آواز اتنی ملتی تھی اپنے بابا سے، لہجہ اتنا اپنے بابا والا تھا کہ نابینا پکار کر کہتا ہے کہ یہ تو مجھے پتا ہے کہ علی موجود نہیں ہے، انہیں شہید کر دیا گیا تھا. علی کا کون سا بیٹا خطبہ دے رہا ہے؟ یہ وہی ہے جس نے ایک جنگ میں جب اس کی آنکھیں چلی گئی تھی تو مولا سے آنکھیں مانگی تھی کہ یا علی دعا فرمائے کہ میری آنکھیں، میری نظر واپس آ جائے. امام نے کہا میں دعا تو کر دوں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک دن تو یہ سوچے کہ میں نہ کہتا، علی کو نہ کہتا، میری نظر نہ ہوتی، میں یہ منظر نہ دیکھتا. تو کہا رہنے دیں یا علی. آج وہی وقت تھا جب اس نے کہا نا کہ علی کیا کون سا بیٹا خطبہ دے رہا ہے.
ساتھ والے نے کہا علی کا بیٹا نہیں، علی کی بیٹی ہے۔ تڑپ گیا، ایک بار کہتا ہے سچ کہا تھا یا علی تو نے؟ علی کی بیٹی اور شرابی کا دربار، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان بیٹیوں کو علی نے حجابوں میں اس طریقے سے تربیت دی تھی، ایسے پالا تھا کہ جب مولا موجود تھے تو مولا یہ سارا جانتے تھے کیا ہونا ہے، میری بیٹیوں کو کہاں کہاں پیش ہونا ہے، اسلام کے لیے، اس دین کے لیے میری بیٹیوں کو کیا کیا قربانی دینی ہے۔ صبح کی نماز کے بعد علی کے سامنے وہ وقت تھا، ایک بار میرے مولا اپنا مصلی چھوڑتے ہیں، وہاں آتے ہیں جہاں علی کی بیٹی زینب مصلی پر موجود ہے، نماز پڑھ چکی ہے، تعقیبات میں مصروف ہے۔ ایک بار میرے مولا نے دیکھا، آ کر پیچھے کھڑے ہوئے، علی کو وہی زمانہ وہی وقت یاد آئے، علی آنسو جاری ہو گئے میرے مولا کے، چند آنسو بیٹی کے سر پر آئے، بیٹی نے تڑپ کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بابا اس کی پشت پہ کھڑا رو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ رنی علی دیدی رو گیا دیے بابا کیرو آئی، میرا امام فرمیدا ہے زینب کوئی وقت یاد آ گیا یا رننا، میرا امام رو کے آتا ہے نماز صبح دی پڑھ کے بچڑو دیتا کی بات تو فارغ تھے کر لے کے نال براوانو وہ ٹر جنت البقیہ گئی کر رونا میرا امام تیرو کے آدھے نہیں وقت ہمیشہ قائم رہے تے تقدیر تو ڈر دی رہے کر تھوڑا تھوڑا ہائے وہ چان بچڑا وچ ویڑے ٹر دی رہی کر کہیں آکھیا ہے کائنات دے امیر نے اس دین آکھا ہے جدے 18 برائے بے بے رنی رو کیا دیے بابا میں کیوں ٹرنا ہے، رنیت رو کیا دیے میں کیوں ٹرنا ہے، میرے بابا میرے ویر نہیں کوئی تھوڑے جائے بین دے ویر 18 ہون کو ٹوران دی کیڑی لوڑے علی دی ڈھا بلند ہوئیے میرا امام رو کے آدھے زینب جو میں دیکھی کھڑا تو نہیں جان دی، ایک زمانہ آمنا ایک وقت آمنا نہ عباس حسین نہ حسین نہ اکبر نہ قاسم ظالم شرابیاں دے دربار حسین تیرے سر دے چادر کوئی نہ ہو سی رو رو کے آگ سے چادر دیو میں توڑے نبی دی دیا علی لعنت اللہ قوم الظالمین سیعلم الذین ظلم ایہم انقلبون اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین میں ملتمس ہوں جناب قبلہ مولانا نورالحسن صاحب سے کہ وہ آئیں برا کر اس مجلس سے خطاب فرمائیں۔ قبلہ مولانا نورالحسن صاحب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فضل شریف۔ جی بسم اللہ قبلہ۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الكونين رسول الثقلين جد الحسن والحسين نبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المطهرين المنتجبين المنتخبين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام زين العابدين عليه السلام: أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. In the beginning of the Majlis, I would like to offer my condolences to the Imam of our time and to all the mu'mineen on the occasion of the death anniversary of Janab Zainab Kubra علیھا السلام. Recite a salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. This towering personality has contributed so much that we cannot thank her enough. And no amount of thank or gratitude would suffice, because she saved the true essence and spirit of Islam. She continued the mission of Imam Hussain alayhi salam, which is something that we all recognize. And she made the mission of Imam Hussain alayhi salam successful through her sacrifices that she made after Imam Hussain alayhi salam, or even during the Imam Hussain alayhi salam's life. So after Bibi Fatimatu Zahra alayha salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Although there are other ladies in the Ahlul Bayt alayhim salam, in the family of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, but there was nobody, and there is nobody who could be compared with this great personality. She has the highest rank among the greatest women of Islam. And if we wanted to look at the fadilat and merits of this great personality, we should look at the statements of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because we cannot really tell or describe her personality because we do not know much about her. Yes, we know some things, there is no doubt about it, but it's not possible really to know her virtues and merits, and the person who is qualified to talk about it is the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself. So if we look at the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam about this great lady, so the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, "Man baka ala musabi hadhihi al-bint
كَمَنْ بَكَى عَلَى أَخَوَيْهَا الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ. The hadith that was recited by Maulana Sayyid Latif Hussain Naqvi Sahab before me is the same hadith that I'm giving you in English. So imagine, there is so much thawab, there is so much reward for crying over Imam Hussain alayhi salam, that if you cry over Imam Hussain alayhi salam, Insha'a Allah, you would be rewarded with Jannat. This is mentioned in many ahadith and authentic ahadith as well. So whoever cries over the suffering of Imam Hussain alayhi salam would get Jannat. Now imagine crying over the Masa'ib of Bibi Fatimatul Zahra alayhi salam. According to this hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam is saying, "Man baka ala musabi hadhihi al-bint kaman baka ala akhawayha al-Hasan wal-Husayn." Whoever cries over the sufferings and hardships of this great personality, this great lady, Bibi Zainab Kubra, would get the thawab, would get the reward of crying over Imam Hassan and Imam Hussain alayhim salam, both because it is, yani crying over her is like crying over Imam Hassan and Imam Hussain alayhim salam. Allah, mashallah, mashallah. So this is if you look at it, so Masa'ib of Bibi Zainab Kubra alayha salam were of so importance that the Prophet sallallahu alaihi wasallam wants us to talk about them, because they were all in the service of Allah subhanahu wa ta'ala, in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, and in saving Islam. And now there is another fadil of this great lady. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, when we say that Imam Hassan and Imam Hussain alayhim salam were the children of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, according to Ayah Mubahila, right? Ayah Mubahila says that Imam Hassan and Imam Hussain alayhim salam, abna'ana wa abna'akum, makes this ayah, the mention of abna'ana means our sons and your sons. And so the Prophet ﷺ, when he was taking Imam Hassan and Imam Hussain alayhim salam for Mubahala, he took them as his sons. So Imam Hassan and Imam Hussain alayhim salam were the sons of the Prophet according to the Quran, not anything else. But imagine the Prophet sallallahu alaihi wasallam considering Janabe Bibi Zainab Kubra alayha salam as her daughter. Yes, she was granddaughter of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but giving her the status of her own daughter, his own daughter, makes her or elevates her status even more. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, there is a confirmed hadith by the Prophet where he says, "Inna Allah azza wa jalla ja'ala dhurriyata kulli nabiyyin fi sulbih, wa anna Allah ta'ala ja'ala dhurriyati fi sulbi Ali ibn Abi Talib." So the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, Allah subhanahu wa ta'ala has placed the progeny or you can say coming generation, posterity of every prophet from his loins, from his sulb. But Allah subhanahu wa ta'ala created my progeny, my children, from the loins, from the sulb of Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Subhanallah, mashallah. So this statement of the Prophet makes Janabi Zainab Kubra a child or daughter of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now imagine who can be compared with this great lady, this Bibi Zainab salamullah alaiha, who has the grandfather and father like the Prophet sallallahu alaihi wasallam and Imam Ali alayhi his salam,
who has the mother like Bibi Fatimatul Zahra alayha salam, who has the brothers like Imam Hassan and Imam Hussain alayhim salam, and sister like Janabe Kulthum alayha salam. Subhanallah. If somebody is, imagine there are people who say, and who regard certain personalities as great because they were related to the Prophet by, by being the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or some other, having some other relations with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We are talking about Janab Zainab, who is the daughter of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, granddaughter of the Prophet, and daughter of Imam Ali alayhi salam, daughter of Bibi Fatima Zahra salamullah alayha, and sister to Imam Hassan and Imam Hussain alayhim salam. So nobody could be really compared with this great lady. And if you look at some of the titles of this personality that has been given to her by the Ahlul Bayt, by the A'imma alayhim salam themselves, as you know, the A'imma, the Imams alayhim salam never exaggerate. They never talk about false things, or, they just do not give any titles, unnecessary titles to anybody. So whenever they give titles to somebody, they are real titles. They carry some essence. So this great lady, Janab Zainab Kubra, was given the title of Alimay Ghairi Muallima, which means a scholar. She is a scholar without a teacher. So what does this mean? It means that she did not acquire knowledge from ordinary sources. She was not taught by ordinary people. She got the knowledge directly from Allah subhanahu wa ta'ala. And this statement is not from anybody, from XYZ, from person like me, for example. If I want to, elevate or raise the status of somebody, I start exaggerating and telling false things about them. But this is coming from the Imam of the time, where the Imam alayhi salam is saying that she has the kind of knowledge which comes from Allah subhanahu wa ta'ala, from inspiration. Subhanallah. And then there is another title, Saniya Zahra, as you hear it from other people, and Naibatul Zahra, which means she was the deputy of Janabe Zainab, Janabe Fatimatul Zahra alayha salam. She represented Janabe Zahra alayha salam after her demise, after her death. She was the one who was representing her own mother. And this was evident in the event of Karbala, where Imam of the time, Imam Hussain alayhi salam, when he is leaving, he is departing from the Ahlul Bayt alayhi salam, and he wanted to go and fight with the enemies. Before he would leave, Janab Zainab Kubra alayha salam carried out some things which she said she was told to be done by her own mother. So she was representing Janab Zahra alayha salam, Fatimatul Zahra alayha salam in Karbala, as Hazrat Abbas alayhi salam was representing Imam Ali alayhi salam. Subhanallah. And these are only two titles. There are other titles which I would not be able to mention because of lack of time. So if you look at some of the things which have been mentioned about Janab Zainab Kubra, you would be surprised. A person is known by a person's, according to many riwayat, a person's status is raised according to the knowledge and ma'rifat that he has. So any human being, especially a mu'min, whose status, whose status, if we wanted to look at it, we have to look at the level of his or her ma'rifat. And
if you look at the level of the ma'rifat of this great lady, Janab Zainab Kubra, I want to just give you one story from her childhood when she was young. And you can understand the level of her ma'rifat, her recognition of Allah subhanahu wa ta'ala from her childhood. You know, then this is what I have said in my other majalis as well. I have said that the beginning of religion, the beginning, awwaluddin ma'rifatuhu. This is the statement of Imam Ali alayhi salam in the Nahjul Balagha, in the first khutbah of Nahjul Balagha. Imam Ali alayhi salam has said that the beginning of religion, beginning of iman is ma'rifatullah, the recognition of Allah subhanahu wa ta'ala. And now look at the level of the ma'rifat of this great lady, Janab Zainab Kubra alayha salam. So when she was young, and I will tell you this story in Urdu, so the people who understand Urdu would also benefit from it. تو لکھا ہوا ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ کی مقام اور منزلت کو جو ہے وہ دیکھنا ہو تو آپ کو اس واقعے سے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی بیٹی سے جو ہے وہ ایک سوال کرتے ہیں. اب دیکھیے کیا سوال کرتے ہیں, نہیں بلکہ جناب زینب کبریٰ مولا علی علیہ السلام سے سوال کرتی ہیں. کیا سوال کرتی ہیں جناب زینب کبریٰ؟ وہ کہتی ہیں کہ اے بابا کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام, ان سے بڑھ کے کون اپنے بچوں سے محبت کرے گا؟ تو وہ کہنے لگے یقیناً بیٹی, ہاں میں تم میری جگر کا ٹکڑا ہو, میں تم سے محبت کیوں نہیں کروں گا, تم سے محبت کرتا ہوں. تو اب یہاں پر یہ بچپن کا واقعہ ہے, بہت ہی کم عمری کا واقعہ ہے, اور یہ معرفت کو بتاتا ہے. کہا کہ بابا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ جو ہے, آپ کا کہنا یہ کہ آپ خدا سے بھی محبت کرتے ہیں, تو یہ آپ کے قلب میں خدا کی محبت کے ساتھ دوسری محبت کیسے جمع ہو گئی؟ سبحان اللہ, کیا بات ہے, ماشاء اللہ. یعنی یہ دو محبتیں ایک ساتھ کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے. تو اب کوئی عام انسان ہو تو جواب دینے میں اس کو تھوڑا سا تعامل ہو یا مشکل ہو. یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے, تو ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ اے بیٹا, تم سے بھی جو محبت کرتا ہوں وہ خدا کی محبت کا ایک حصہ ہے, ایک جز ہے, کیونکہ خدا نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں اپنی اولاد سے محبت کروں, اس وجہ سے تم سے محبت کرنا بھی گویا خدا سے محبت کرنا ہی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو اب اس طرح سے جو ہے وہ آپ غور کریں کہ یہ سوال جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ معرفت جو ہے وہ کس درجے کی تھی, اور کہاں پر. جب یہ بچپن کی بات ہے تو جب جو ہے وہ جب بزرگی آئی ہوگی تو کیا معرفت کا لیول ہوگا. لیکن تو آپ کو جو ہے معرفت کے لیول کو ہم اسی سے بتا سکتے ہیں, اسی بات سے بتا سکتے ہیں کہ جب جو ہے وہ وقت کا امام جناب زینب کبریٰ سے یہ کہے کہ اے بہن آپ مجھے نماز شب میں فراموش نہ کیجیے گا. اللہ. تو اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب خود غور کریں. ایک ولی خدا دوسرے ولی خدا سے ہی اس طرح کی بات کر سکتا ہے اور کسی سے نہیں کر سکتا ہے. یعنی یہ پتا تھا کہ اس بہن کی عبادت میں کوئی فرق نہیں آنے والا ہے آنے والے زمانے میں, چاہے مصیبتوں کے جتنے بھی پہاڑ ہوں وہ توڑ دیے جائیں. اللہ اکبر. آپ مصائب جو ہے پہلے سن چکے ہیں, بہت زیادہ طولانی جو ہے مصائب نہیں عرض کرنا ہے. اب غور فرمائیں کہ جناب زینب کبریٰ
کا ایک لقب ہی ام المصائب پڑ گیا. کیسی کیسی مصیبتوں کا آغاز تو کہا جا سکتا ہے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد سے ہی شروع ہو گیا. آپ غور کریں کہ بچپن میں ہی پیغمبر کا سایہ سر سے اٹھا، اور پھر اس کے بعد جو مظالم اہل بیت علیہم السلام کے اوپر ڈھائے گئے، اس میں سے جو بہت بڑا جو صدمہ جو بچپن میں لگا ہوگا، صدمہ جو پہنچا ہوگا، وہ یہی ہوگا کہ جس دروازے کے اوپر پیغمبر اکرم آ کے سلام کیا کرتے ہوں، اسی دروازے کو کچھ دنوں کے بعد ہی مسلمانوں نے لکڑیاں لا کے آگ سے جلا دیا، توڑ دیا، اور مادر جناب زینب کبریٰ کی پسلیوں کو شکستہ کر دیا. بھائی کی شہادت ہو گئی، اور باپ کے گلے میں بچپن میں ہی دیکھا کہ رسی بندھی ہوئی ہے، رسی باندھ کے کشاں کشاں پھرایا جا رہا ہے، تو کیا دل کے اوپر گزری ہوگی. ہاں، ماں کو دیکھا ہوگا گریا کرتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام سرنا لیالیا. یہ کون ہے؟ یہ جناب زینب کبریٰ کی مادر محترم شہزادی فاطمۃ الزہرا ہیں. دیکھ رہی ہے کہ ماں صبح گریا کرتی ہیں، شام کو گریا کرتی ہیں، اور اسی گریا کرنے کے عالم میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئی. بچپن میں ہی ماں کا سایہ اٹھ جانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے. یہ بچی بچپن سے ہی صدموں کی عادت پڑ گئی، مصیبتوں کی عادت پڑ گئی. باپ سے ولایت کا تو حق نہیں چھینا جا سکتا تھا، خلافت کا حق جو ہے وہ چھین لیا گیا. اب بس اسی عالم میں روایت بتاتی ہے کہ کائنات نے خاموشی کی زندگی گزاری. اس طرح کی تربیت ہوئی ہے، عجیب انداز ہے تربیت کا کہ ان بچیوں کے، یعنی جناب زینب کبریٰ اور ان کی بہن جناب ام کلثوم کے سائے تک کو کسی نے نہ دیکھا تھا. اگر زیارت کے لیے جاتی تھی پیغمبر کی قبر کے اوپر یا ماں کی قبر کے اوپر بھی جاتی ہوں گی، تو روایت یہی بتاتی ہے کہ شب کی تاریکی میں جایا کرتی تھی، اور آگے 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 مولا، پیچھے پیچھے بھائی، قدموں کے نشانوں تک کبھی خبر کی بھی خبر کسی کو نہ ہوتی تھی. ہمسائے نے یہی بتایا کہ آج تک کہ میں نے علی کی بیٹیوں کی کبھی آواز تک کے نہ سنی، بس میں نے مصائب کو ختم کر دیا. یہی عظیم مصائب کا گوشہ ہے کہ جن کے سروں کو آفتاب و مہتاب نے نہ دیکھا تھا، جن کی آوازوں کو کبھی ہمسائے تک نے نہ سنا تھا، نامحرم نے بھی نہ سنا تھا. اور کربلا کے میدان میں یہی زینب ہے. روایت بتاتی ہے یہ سارے خیمے جب جل گئے، آخری خیمہ زینب آئی. سید سجاد وقت کے امام کو بتاؤ اب ہمارا فریضہ کیا ہے، اب ہم کیا کریں. کہا گیا ہے بھوپی اماں، وہ جان کا بچانا واجب ہے. اب جو جملہ میں نے پہلے کہا تھا، جن کے سروں کو آفتاب و مہتاب نے کبھی نہ دیکھا ہو، وہ بیبیاں باہر خیموں کے آ گئیں، ردائیں نیزوں سے لوٹی جانے لگیں. اسی طرح سے دربار میں لے جایا گیا، بازاروں میں پھرایا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. ماشاءاللہ، تقبل اللہ منا ومنکم. آئے مومنین مل کر دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، بار الہ تجھے واسطہ بی بی ام المصائب کا، ہماری یہ زحمت، ہمارے یہ ذکر اذکار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میرے اللہ ذکر کا صدقہ جتنے مؤمنین و مؤمنات بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما.
یا الہی بحق محمد علیہ بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جو مومنین بے گناہ دنیا میں قید نہ رہی عنایت فرما. میرے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نورینہ عنایت فرما. یا مالک بحق محمد علیہ بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اس بی بی کے مصائب کا واسطہ مظالم کی حد نہیں ہے، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. علماء حق کا سیمر سر پر قائم و دائم فرما. دشمنان اسلام اور دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پرچم ظلم و نفاق کو سرنگو فرما. بار الہ مقبوضہ کشمیر فلسطین کو آزادی نصیب فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد علیہ بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اس مجلس کا اجر تمام تر مرحومین مؤمنین و مؤمنات کے نام اعمال میں درج فرما. اس کے صدقے میں انہیں جوار معصومین میں جگہ نصیب فرما. میرے اللہ خصوصاً جتنے احباب ہمارے ساتھ شامل ہوئے جو بھی ان کی حاجات ہیں تجھے واسطہ ام المصائب کا ان کی حاجات کو قبول و منظور فرما. ان کے رزق میں دن دونوں رات ترقی عنایت فرما. میرے اللہ بحق محمد علیہ بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ قبلہ مولانا نورالحسن صاحب، ڈاکٹر عدیل صاحب، مونشا صاحب، دیگر جتنے افراد ہمارے ساتھ شامل ہوئے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میرے اللہ بیمار کربلا کا واسطہ خصوصاً میری والدہ بیمار ہیں، ہمارے ایک بھائی بیمار ہیں، ان کو شفا یابی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سورة المباركة الفاتحة. بسم الله.